2 بجے کے بعد میڈیا نے جب ساری کی ساری چیزیں لمحہ بلمحہ نکالنا شروع کی اور شام 6 بجے تک تو ایک ایک چیز 100% کلیئر ہو گئی، اس کے باوجود لوگوں کو جو ہے وہ نون لیگ کی قیادت کی طرف سے بھی اور طلال چوئی صاحب کی طرف سے بھی مس گائیڈ کیا گیا۔ ان 2 ایشوز کے اوپر بات کروں گا۔ پہلا ایشو تو طلال چوئی صاحب کے حوالے سے میں پہلے رکھ لوں۔ طلال چوئی صاحب کا ایشو بالکل وہی ہے کہ ایک بندے نے جناب، ایک انتہائی کنجوس آدمی تھا، اس کے گھر مہمان زیادہ آتے تھے، تنگ آیا ہوا تھا، اس نے ایک ترکیب سوچی، اس نے ایک طوطا پال لیا۔ طوطے کو اس نے نت نئی قسم کی گالیاں سکھا دیں کہ جو بھی کوئی مہمان آئے تو نے شروع ہو جانا جناب گالیاں نکالنا۔ طوطا یہی کرتا تھا، جب کوئی مہمان آتا تھا وہ گالیاں نکالنا شروع کر دیتا تھا۔ آہستہ آہستہ کیا ہوا، لوگوں نے اس کے گھر آنا چھوڑ دیا، اس کی کوئی مہمانداری کے خرچے بچنا شروع ہو گئے۔ ایک دن وہ بندہ جو ہے وہ صبح کاروبار کے لیے نکلا، غلطی سے طوطے کو چوری ڈالنا بھول گیا۔ رات کو گھر آیا تو جناب طوطے نے مالک کو جناب گالیاں دینا شروع کر دیں۔ طلال چودھری صاحب کی مثال بالکل وہی ہے۔ طلال چوئی صاحب کو آج سے 4 سال پہلے ساری پاکستانی عوام جانتی ہے۔ میں اس ایشو کو جو ہے نا کسی ان کے ذاتی ایشو یا محترمہ کے ایشو کے حوالے سے زیادہ ڈسکس نہیں کروں گا۔ میں جو چیز بیان کروں گا وہ اینگل بڑا امپورٹنٹ ہے۔ آج سے 4 سال پہلے پاناما ایشو کے اوپر فیصلہ آباد میں ایک بہت بڑا جلسہ انہوں نے کیا۔ ان کی حکومت تھی، حکومتی وسائل سورسز یوز کر کے، انتظامیہ، پولیس، پٹواری، محکمہ مال کو استعمال کر کے انہوں نے بڑا جلسہ کیا تھا۔ اس جلسے میں ساری پاکستان کی میڈیا نے، انٹرنیشنل میڈیا نے دکھایا کہ اسی طلال چودھری نے، رائٹ سائڈ پہ شہباز شریف صاحب کھڑے ہیں، لیفٹ سائڈ کے اوپر حمزہ شہباز صاحب کھڑے ہیں، انہوں نے عمران خان صاحب کو نواز شریف صاحب کے استعفیٰ مانگنے کے حوالے سے انتہائی نیگیٹو، گھٹیا اور غلیظ اشارے کیے تھے۔ اس کے اوپر باقاعدہ تھپکی دی گئی شہباز شریف صاحب کی طرف سے اور حمزہ شہباز صاحب کی طرف سے اس شخص کو۔ اور پھر بیگم صفدر امان صاحبہ جو وزیر اعظم ہاؤس میں ڈی فیکٹو وزیر اعظم ہوا کرتی تھیں، انہوں نے ان کو پرائم منسٹر ہاؤس میں بلا کے ان کو اپریشیٹ کیا، اور پھر ان کی ڈیوٹی لگی پاناما کے کیس شروع ہونے کے بعد۔ یہ سارا دن آ کر ٹی وی چینلز میں میڈیا ٹاک کے ذریعے سے یہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب اور نون لیگ کے جتنے مخالفین تھے، ان کی ماں، بہن، بیٹیوں کے حوالے سے اور ان کی ذاتی اور نجی زندگیوں کے حوالے سے، یہ شخص خصوصاً، اور باقی بھی پوری ایک بریگیڈ تھی، لیکن اس شخص کو خصوصاً لانچ کیا گیا۔ یہ ہر روز اسی طریقے سے یہ نجی زندگی مخالفین کی، نون لیگ کے مخالفین کی اور ان کی گھریلو خواتین کے حوالے سے یہ مختلف قسم کی جگتیں، مختلف قسم کی جناب طنز، استہزاء اور نیگیٹو قسم کی جناب الفاظ و کلمات اور جملات ادا کیا کرتا تھا۔ اور پھر جب یہ کرتا تھا، یہ میڈیا کے دوست، سینئر دوست اپنے کالمز کے ذریعے سے، اپنے تجزیوں کے ذریعے سے یہ کوٹ کر چکے ہیں کہ بیگم صفدر امان صاحبہ شام کو جب اپنے سارے وہ ترجمان اکٹھی کرتی تھی تو اسپیشل اس کے لیے کلیپنگ کروایا کرتی تھی کہ آج تم نے زبردست ایک گندی ننگی گالی دی یا بات کی یا کوئی جملے کسے۔ اس میں پھر وہ ججز کو بھی نہیں بخشتے تھے، اس میں پاکستان کے ریاستی اداروں کو بھی نہیں وہ بخشتے تھے۔ اب یہ ساری پریکٹس ہوتے ہوتے اینڈ کیا نکلا، وہی طوطے والا حساب ہوا کہ یہ اپنوں کے اوپر ہی جناب یہ بول پڑا۔ اب یہی طلال چوئی صاحب اپنی ہی پارٹی کی ایم این اے، ان کے اوپر ان کو ہراس کرنے کے لیے اس نے جناب جو حرکت کی وہ ساروں کے سامنے۔ اچھا، میں یہاں پہ ایک چیز اور کلیئر کر دوں، مجھے کل صبح 6 بجے ایک ویڈیو آڈیو ڈیٹیل میرے پاس میرے فون پہ آ گئی تھی میرے سورسز سے، صبح 6 بجے۔ اللہ پاک کی ذات شاہد ہے کہ میں نے 4:30 بجے تک نہ کوئی ٹویٹ کیا، نہ کوئی بیان دیا، حالانکہ ٹی وی چینلوں میں 11 بجے آنا شروع ہو گیا تھا کل۔ میں نے نہیں کیا، کیوں؟ ایک تو میری پارٹی کی پالیسی، ایک کچھ اپنے ذاتی اصول کہ مخالفین کو سیاسی حوالے سے رگڑ کے رکھ دینا ہے، کوئی سپیئر نہیں کرنا ان کے معاشی، سیاسی، انتظامی معاملات پہ۔ لیکن جو ایسی ایکٹیویٹیز کہ جس پہ خواتین انوالو ہوں یا کوئی چیزیں، اس پہ تھوڑا سا محتاط طریقے سے۔ لیکن جب میڈیا میں شروع میں 2 بجے انہوں نے جب نیگیٹو رنگ دینا شروع کیا نون لیگ نے سوشل میڈیا میں، کہ شاید یہ بھی اس کو جناب کوئی ایجنسیز والے یا کوئی مخالفین نے جناب کنال روڈ کے اوپر مار کے چلے گئے،
تو پھر ٹی وی چینل نے جب اس کو کھل کے بیان کرنا شروع کیا تو 4 بجے پہلا بیپر مجھ سے جب ہر چیز کلیئر ہو گئی، مسلسل کوریج آنا شروع ہو گئی میڈیا میں، تو میں نے پہلا بیپر 4 بجے دیا۔ 4 سے لے کے رات 10-11 بجے تک جو میں نے 12 یا 13 ٹی وی چینلز میں بیپر دیے، میں نے کسی میں نام نہیں لیا محترمہ کا، خاتون کا، کسی میں آج بھی میں نام نہیں لوں گا اس کا۔ لیکن اب چیز کلیئر ہو گئی، اور کلیئر ہونے کے بعد پھر بہت سے کچھ ایشوز ہیں۔ ایک اینگل میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، یہ والا کہ جو سب سے امپورٹنٹ ہے کہ طوطا جو ہے وہ اپنے مالک کے خلاف ہی بولنا شروع ہو گیا۔ جو حلہ شیری جس مقصد کے لیے اس کو پروموٹ کیا، اور پھر آخری 1 سال اس کو وزیر بنایا گیا، اس شخص کو بیگم صفدر امان صاحبہ نے اپنا ذاتی اور پالتو جو ہے نا وہ ایک ورکر کے طور پر رکھ کے اس کو رکھا ہوا تھا، لوگوں کی نجی اور ذاتی زندگیوں میں جھانکنے کے لیے مخالفین کی، اور اس کو پھر ریوارڈ کے طور پہ آخری 1 سال میں منسٹری بھی دی گئی۔ اب اس نے یہ جو حرکت کی ہے، یہ صرف نون لیگ کا سر شرم سے نہیں جھکایا، اس نے بنیادی طور پہ پاکستان کی ساری پولیٹیکل ایلیٹ کا اور پولیٹیکل ورکرز کا جو ہے وہ سر شرم سے جھکایا ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس ایونٹ کے بعد ایک چیز تو کلیئر ہو گئی ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک پازیٹیو کم از کم اس میں سے، اس انتہائی نیگیٹو اس کی ایکٹیویٹی، اس میں سے ایک پازیٹیو میسج جو پوری سیاسی جماعتوں کے لیے بھی اور سیاسی کارکنوں کے لیے بھی تا قیامت پاکستان کے اندر چلا گیا، وہ یہ کہ تنظیم سازی دن کی روشنی میں کرنی ہے، رات کے اندھیروں میں نہیں کرنی۔ یہ ایک پازیٹیو میسج چلا گیا ہے کہ جو تنظیم سازی رات کے اندھیرے میں اور اسپیشلی رات کے 3 بجے کے قریب ہوتی ہے، اس کے ریپرکشنز، اس کے آفٹر ایفیکٹس، وہ بازوؤں اور پاؤں کی ہڈیاں ٹوٹنے کی صورت میں آتے ہیں۔ یہ ایک میسج کم از کم پاکستان کے تمام سیاسی جماعتوں کو اور سیاسی کارکنان کو، اور خصوصاً نون لیگ کے اندر یہ چیز چلی گئی کہ آئندہ تنظیم سازی دن میں کرنی ہے، رات کو نہیں کرنی۔ اب یہ کہتے ہیں کہ میں تنظیم سازی کے لیے گیا تھا، میری 41 سال سیاسی زندگی ہے، اور تنظیم سازی کے حوالے سے آپ میں سے سارے دوست جانتے ہیں کہ تنظیمیں بنانا، اٹھانا، چلانا اللہ پاک کا کرم ہے، نبی پاک کے صدقے، حق 4 یار مولا علی کے صدقے، شہید کربلا کے صدقے، اللہ پاک نے اس میں بڑا امتیاز اور بڑی ڈگنیٹی دی ہوئی ہے۔ ہم نے پہلی دفعہ دیکھا ہے جی رات کے 3 بجے کی تنظیم سازی، یہ پہلی ہے تنظیم سازی جو رات کے 3 بجے ہوتی ہے، جو وکری قسم کی نون لیگ نے ایجاد کی ہے، اور اس میں سے پھر طلال چوئی صاحب نے ایجاد کی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ طلال چوئی صاحب آج سے 2 ہفتے پہلے موٹر وے زیادتی کیس کے بعد وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب نے لاہور کا جب وزٹ کیا تو وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار صاحب اور وزیر اعظم صاحب نے ایک انسٹرکشن دی تھی کہ میڈیا کے اندر یہ بات بیان کر دی جائے کہ آئندہ پنجاب کے اندر کم از کم، جس کا میں ایک لیگل حوالے سے ایک ترجمان بھی ہوں اور ایک جواب دہ بھی ہوں، آئندہ کسی کی بچے یا خاتون کی بلیک میلنگ یا ہراسمنٹ کا کیس ہو، وہ ڈائریکٹ محکمہ اطلاعات ہماری انفارمیشن منسٹری سے رابطہ کرے گا۔ میں نے پچھلے 1.5 ہفتوں میں جب سے پریس کانفرنس کی ہے، رحیم یار خان سے لے کے اٹک پل تک 36 اضلاع میں سے تقریباً 20 اضلاع کے 22-23 کیسز ہم ڈیل کر چکے ہیں، جو میڈیا میں لائے بغیر اللہ پاک کے کرم سے ہم نے بچوں کو اور خواتین کو، کہ جن کے 2-3 سال سے 6 مہینے سے بلیک میلنگ، ریپ کیس چل رہے تھے، اور اس پہ کوئی FIA کا سائبر کرائم ونگ اور کوئی ان کو رزلٹ نہیں مل رہا تھا۔ یہ میں آن ریکارڈ بات کر رہا ہوں کہ ان بچوں کا خواتین کا نام میڈیا میں آئے بغیر، ان کے خاندان کو میڈیا میں لائے بغیر، متعلقہ DPO اور CPOs کو کوارڈینیٹ کر کے ہم نے پچھلے 1-1.5 ہفتے میں کم از کم 22 سے 23 بچیوں کو اور خواتین کو ہم نے ریلیف دیا ہے، اور اس میں DPOs نے پنجاب کے مختلف ڈسٹرکٹ نے بڑا بنیادی کردار ادا کیا۔ میں نے اعلان کیا تھا آج سے 1.5 ہفتہ پہلے پریس کانفرنس کر کے، وہ فاطمہ بچی کا جو کیس تھا لاہور کا، جس میں CCPO شیخ عمر صاحب نے، میں نے 24 گھنٹے کا وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار صاحب کی طرف سے انہیں ٹارگٹ دیا تھا، اس نے 10 گھنٹے میں سارا کیس سارٹ آؤٹ کیا تھا۔ اس کے والد صاحب کے ساتھ بیٹھ کے جب پریس کانفرنس کی تھی تو میں نے اعلان کیا تھا کہ میرے سے رابطہ کریں انفارمیشن ڈپارٹمنٹ سے، آئندہ سے پنجاب کے اندر 0 ٹالرنس ہوگی ہراسمنٹ، بلیک میلنگ اور خواتین اور بچوں کی بلیک میلنگ کے حوالے سے۔ اب یہ جو کیس آیا ہے اس کے حوالے سے میں یہ سمجھتا ہوں
یہ وکھرا کیس ہے. باقی جتنے کیس آتے تھے ان میں سے غریب بچیاں ہوتی تھی, کوئی بیچارہ غریب کسی گاؤں کا, دیہات کا, شہر کا ایک انتہائی لو پروفائل فیملی ہے, اس کے ساتھ کسی مضبوط رساگیر فیملی نے, بدماش فیملی نے, منشیات فروش فیملی نے ان کی ماں بہن بیٹی کے ساتھ بچوں کے ساتھ کوئی کیا. لیکن یہ والا کیس جو ہراس کا ہے, ہراسمنٹ کا, یہ بڑا ڈفرینٹ ہے. اس میں ایک سابق وزیر ایک موجودہ ممبر قومی اسمبلی کو اتنی ڈھڑائی کے ساتھ جا کے جو ہے وہ ہراس کر رہے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں طلال چوئی صاحب, آپ نے نون لیگ کا نام ڈبویا, لیکن آپ نے اپنی اس لیڈرشپ کا نام روشن کیا کہ جنہوں نے جس مقصد کے لیے آپ کو پچھلے 4 سال سے لانچ کیا ہوا تھا, وہ مقصد آپ نے الٹا اپنے ہی طرف استعمال کر لیا, جو انتہائی شرمناک بھی ہے اور انتہائی جسے کہتے ہیں کہ ناپسندیدہ بھی کہہ لیں اور انتہائی قابل مذمت بھی ہے. اب اس وقت 2 چیزیں ہیں. پنجاب حکومت نے انویسٹیگیشن کمیٹی بنا دی ہے عبد الخالق ASP پیپلز کالونی فیصل آباد کی قیادت میں. اب وہ انویسٹیگیٹ کر رہی ہے. انہوں نے کیا کیا کہ ویڈیو ساری شام تک آ گئیں, جو ویڈیو آئی ہے گھر کے اندر کی, جس میں یہ کہہ رہے ہیں صاحب بہادر کہ میرا فون انہوں نے لے کے میری ویڈیو بنائی ہے, فون ملے گا تو پتہ جائے گا, آواں تے جاواں یہ سارا کچھ لگے ہوئے تھے. وہ جو بندہ ساتھ کھڑا تھا وہ احسان ٹوانا ہے, جو اس خاتون کا بھائی ہے, اور یہ اس اندر MNA صاحبہ کے گھر کے اندر وہ گراج ہے جہاں پہ یہ ساری چیز ہو رہی ہے. اب شام کو نون لیگ کی قیادت اور خصوصاً بیگم صفدر اعوان صاحبہ نے اپنے اس خاص پپٹ کو بچانے کے لیے اور اپنی اس رسوائی اور جگ ہسائی کہ جو ان کی کھاتے میں آ رہی تھی, اس کو فائر فائٹنگ کرنے کے لیے ایک نیا سٹینس دیا, جو ان کی عادت ہے V ٹرن لینے کی, W ٹرن لینے کی. آپ اسی ایشو کے اوپر کل صبح سے لے کے رات تک ان کے آپ سٹینس دیکھیں گے نون لیگ کے, تو آپ حیران رہ جائیں گے, دنگ رہ جائیں گے. آپ کو رونا بھی آئے گا, آپ کو ہنسنا بھی آئے گا کہ جس طرح W ٹرن یا نا مسلسل یہ لیتے رہے. اب اس میں انہوں نے شام کو بیگم صفدر اعوان صاحبہ کی انٹروین کرنے پہ کہا جی دونوں طرف سے جناب ہمارا تو کوئی لینا دینا نہیں. اب چیزیں ساری کلیئر ہیں. اب اس میں 2 چیزیں ہیں جو آج میں آپ کے سامنے رکھوں گا. ایک تو پولیس کی 1-5 کے اوپر دونوں طرف سے کال آئی ہے, دونوں فریقین کی طرف سے. قانون یہ کہتا ہے کہ پولیس کی 1-5 پہ اگر فیک کال آئے, فیک کال, تو آپ کا دفعہ 29D کے تحت FIR ہوتی ہے. دفعہ 29D کے تحت 25, 26, 27, 28 اور 29D, یہ ساری دفعات جو ہے وہ فیک 1-5 کے اوپر فیک جو آپ کی فون آئے, یہ ان کو مختلف جتنا کیٹیگریز پہ ہے کہ کس قسم کی انہوں نے انفارمیشن دی. مجھے قتل کرنے کے لیے کوئی آ رہا ہے فوراً پہنچے, مجھے ہراس کرنے کے لیے کوئی آ رہا ہے, کوئی میری عزت لوٹنے کے لیے آ رہا ہے, کوئی میرا بچہ اغوا کرنے کے لیے آ رہا ہے, کوئی مطلب 25, 26, 27, 28, 29D, یہ جتنی دفعات ہے, یہ پولیس کی جو 1-5 ہے اس کے اوپر کوئی جھوٹی اور فیک خبر دے گا تو اس کے خلاف FIR کٹے گی. اب اگر یہ اس سے بھاگیں گے, کال دونوں طرف سے آئی ہوئی ہے, دونوں فریقین کی طرف سے, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پھر ان کے خلاف یہ انویسٹیگیشن کمیٹی ابھی لگی ہوئی ہے. اب یہ بھاگ رہے ہیں دونوں طرف سے. پاکستان کی عزت لٹانے کے بعد, پاکستان کی سیاسی ورکر اور سیاسی لیڈرشپ کی عزت داؤ پہ لگانے کے بعد, نون لیگ کی سیاست کا جنازہ نکالنے کے بعد, اب یہ طلال چوئی صاحب اور ان کے اوپر اسپیشلی بیگم صفدر اعوان صاحبہ یہ مل کے اس کو نل اینڈ وائٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اس طریقے سے نل اینڈ وائٹ نہیں ہوگا. اور آج وہ یہاں تک پہنچا ہے کہ اپنی ہی پارٹی کی اپنی ہی خاتون MNA جو انتہائی رسپیکٹیبل, اور بینگ اے پارلیمنٹیرین میں بتا دوں کہ ہر پارلیمنٹیرین کی ایک آئین کے اندر پراپر ڈیفائنڈ ہے ان کی عزت, وقار, پروٹوکول, ان کی ہر چیز. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے جتنے پارلیمنٹیرین ہیں اس وقت تقریباً 1200-1300, یہ ان تمام کی عزت کے اوپر حملہ کیا ہے اس طلال چودھری نے. اور یہ بنیادی طور پہ اپنی لیڈرشپ, خصوصاً بیگم صفدر اعوان صاحبہ جو اس کو 4 سال سے پال رہی تھیں دوسروں کے اوپر جو ہے نا وہ عزتیں اچھالنے کے لیے, اس نے یہ ساروں کے اوپر حملہ کیا ہے, اور اس کو اتنا ایزیلی جو ہے وہ سپیئر نہیں کیا جائے گا. اس کی انویسٹیگیشن ہوگی. ابھی دونوں فریقین بھاگ رہے ہیں. ASP صاحب کی قیادت میں
MNA صاحبہ کے گھر بھی گئے پولیس والے، وہ بھی تھوڑا سا اب جو ہے وہ بیگم صفدر امان صاحبہ کے پریشر کے اوپر اور نون لیگ کی قیادت کے پریشر کے اوپر جناب وہ اوائڈ کر رہے ہیں. اور طلال چوئی صاحب کی بڑکیں سنیں، وہ جو ویڈیوز آئی ہوئی ہیں، اور اب صاحب بہادر کہتے ہیں کہ جناب وہ کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے، کوئی معاملہ ہی نہیں ہے. اس وقت آپ کہتے تھے میرا موبائل ڈھونڈو ان کی تینوں خواتین کے، اور ان کے یہ اور ان کے وہ اور ان کے فلاں، اور یہ ساری بڑکیں وہ بھی آپ کے سامنے جناب ساری موجود ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب اس کیس کو پراپر طریقے سے انویسٹیگیٹ کر کے اگر یہ دونوں فریقین اس کے اوپر ملک کے قانون کے ساتھ اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ساتھ کوآپریٹ نہیں کریں گے تو پھر جو میں نے دفعات آپ کو بتائی ہیں اس کے مطابق جو ہے وہ کارروائی ہوگی. لیکن ایک چیز پھر میں کہہ دوں گا اس ایشو کے حوالے سے آخری بات کرتے ہوئے کہ تنظیم سازی آئندہ جو ہے وہ دن کی روشنی میں ہونی چاہیے، رات کے اندھیرے کی تنظیم سازی جو ہے نا وہ بارے میں نہیں ہے جو ہے نا. یہ کم از کم جو ہے وہ پاکستان کے اندر ہر پولیٹیکل ورکر کو جو ہے یہ میسج چلا گیا ہے. دوسری چیز اور آخری بات، میاں جلیل احمد شرک پوری صاحب MPA ہیں، ان کی طرح کے تقریباً 50 کے راؤنڈ اباؤٹ MPAs ہیں کہ جو نواز شریف صاحب کی، بیگم صفدر امان صاحبہ کی اینٹی پاکستان، اینٹی ریاستی ادارے اور اینٹی عدالتی ادارے جو ان کا سٹیس ہے، جو ان کا موقف ہے، اور پھر جو پرو انڈین را، پرو مودی، پرو اجیت دیول، پرو میجر گورف آریہ اور پرو RSS اور پرو BJP جو ان کا سٹیس ہے اس سے متنفر ہوا ہوئے ہیں، اور اتنی ہی تعداد ان کی سینٹ اور قومی اسمبلی کے اندر بھی ہے. اب جب انہوں نے الطاف حسین پارٹ 2 نے تقریر کی، اس کے بعد اگلے دن ٹویٹ کرتے رہے، اور ابھی تک وہ مرض بڑھتا گیا. جوں دوا کی مزداق اس ایشو کے اوپر جو بول رہے ہیں، نون لیگ کی اپنی لیڈرشپ اور اپنے MPAs MNAs ان کے اندر غم اور غصے کی لہر جو ہے وہ آنا شروع ہو گئی ہے، جس کا پہلا قطرے کے طور پہ میاں جلیل احمد شرک پوری صاحب نے کل بیان دے کے اعلان برات کیا کہ میرے کئی ایسے دوست ہیں MPA کولیگز نون لیگ کے جو نواز شریف صاحب کی اس پالیسی کے ساتھ نہیں ہے، جو فوج کے خلاف، سیکورٹی ایجنسیز کے خلاف، ملکی اداروں کے خلاف، عدالتی اداروں کے خلاف انہوں نے مسلسل پچھلے کئی سالوں سے رکھی ہوئی ہے. اب اس کی پاداش میں انہوں نے شوکاز نوٹس دے دیا نون لیگ نے. میں آئینی اور قانونی نقطہ ایک سامنے رکھ دوں گا کہ آئین اور قانون کے اندر نون لیگ کی جو الیکشن کمیشن میں رجسٹرڈ پارٹی کا جو صدر ہے وہ شہباز شریف صاحب ہیں. اسی طریقے سے صوبائی صدر کوئی اور صاحب ہیں. نواز شریف صاحب کا الیکشن کمیشن کے کاغذوں میں ایز اے رجسٹرڈ پارٹی نون لیگ کوئی نام، کوئی تذکرہ نہیں ہے، کیونکہ وہ ایک مجرم ہے. وہ پاکستان کی اعلیٰ عدالتوں سے تاحیات اور واحیات نااہل ہوئے ہیں. ان کے موقف سے کوئی ڈینائی کرتا ہے، کوئی نون لیگ کا سینیٹر، کوئی نون لیگ کا MNA، کوئی نون لیگ کا MPA 1% بھی کوئی ڈیفیکشن کلاس، کوئی پارٹی پالیسی کی مخالفت، کوئی پارٹی پالیسی کی وائلیشن، کوئی پارٹی پالیسی سے کنٹراڈکشن، کوئی پارٹی پالیسی سے ڈس ایگریمنٹ، کوئی پارٹی پالیسی سے ڈس لائکمنٹ کا کوئی نقطہ، کوئی اعتراض، کوئی الزام ان کے اوپر نہیں آ سکتا آئینی اور قانونی طور پر، کیونکہ ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے الیکشن کمیشن کے اندر جو نون لیگ رجسٹرڈ ہے. تو میں میاں جلیل احمد شرک پوری صاحب کو خراج تحسین پیش کروں گا کہ پاکستان کی محبت میں انہوں نے نعرہ لگایا کہ جگ جگ جیوے پاکستان، راج دلارا پاکستان، آنکھ کا تارا پاکستان، ہم سب کو پیارا پاکستان، اول و آخر پاکستان اور سب سے پہلے پاکستان. انہوں نے یہ نعرہ لگا کر اگر اس مفرور اور اشتہاری تاحیات اور واحیات نااہل نواز شریف صاحب کی پالیسیوں سے ڈفر کیا ہے تو انہوں نے اپنی پارٹی کے صدر کی کسی پالیسی کا تذکرہ نہیں کیا، انہوں نے شہباز شریف صاحب کی پالیسی کا تذکرہ نہیں کیا. تو اس وجہ سے میں باقی بھی تمام ان MPAs MNAs اور سینٹر سے گزارش کروں گا کہ جو محب وطن پاکستانی ہے، اور سارے محب وطن ہیں، نون لیگ کا ووٹر محب وطن ہے، نون لیگ کے MPAs MNAs محب وطن ہیں، میں ان سے گزارش کروں گا کہ فرنٹ فٹ پہ آئے اور فرنٹ فٹ پہ آ کے اس پالیسی کے اوپر
جو الطاف حسین 2 بنے ہوئے ہیں نواز شریف صاحب، اگر آپ کو پاکستان سے محبت ہے، اگر آپ کو اپنی دھرتی ماں سے محبت ہے، اگر آپ کو اس پاکستان سے کہ جس کے لیے آپ کے اور میرے آباء و اجداد نے قربانیاں دے کر آگ اور خون کے دریا عبور کر کے اپنی ماؤں بہنوں اور بیٹیوں کی عزتوں اور عصمتوں کے جنازے نکلوا کر اس ملک کو حاصل کیا تھا، اگر اس ملک کے خلاف اپنی کرپشن، اپنی بددیانتی، اپنی ٹکے ماری، اپنی پیدا گیری، اپنی نوسر بازی، اپنی منی لانڈرنگ، اپنے جعلی اکاؤنٹس اور اپنی ٹیٹیز اور اپنے پیٹ پوجا کے لیے اگر کوئی نواز شریف آپ کو استعمال کر رہا ہے، کوئی بیگم صفدر اوان آپ کو استعمال کر رہی ہیں، تو یہ آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ شہباز شریف صاحب کی اور پارٹی کی جو موجودہ رجسٹرڈ پارٹی کی جو لیڈرشپ ہے، جو لیگل لیڈرشپ ہے، آپ ان کے ارد گرد جو ہے وہ ان کا ناطقہ بند کریں کہ ہمیں یہ پالیسی نہیں چاہیے۔ یہ آپ کی اول و آخر رسپانسبلٹی ہے اور اس میں آپ کی عزت بھی ہے اور آپ کی پارٹی کی بھی عزت ہوگی۔ تو میں میاں جلیل شرک پوری صاحب سے اور ان کو گواہ بنا کے باقی پاکستان کی 22 کروڑ عوام کو اس میڈیا کے ذریعے سے یہ میسج دوں گا کہ میاں جلیل احمد شرک پوری صاحب نے کسی قسم کی کوئی پارٹی پالیٹکس کی، پارٹی رولز اینڈ ریگولیشنز کی وائلیشن نہیں کی، ان کے اوپر کسی قسم کی انفیکشن کلاس نہیں آتی۔ اور انشاءاللہ آخری بات کروں گا، آخری بات میں ذرا مولانا فضل الرحمان صاحب کو ایڈ کر لوں گا۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کے حوالے سے پچھلے 3 دنوں کے اندر حیرت ناک، المناک، دردناک قسم کے انکشافات نیب کر رہی ہے۔ صاحب بہادر کھربوں روپے کی مالیت کی پراپرٹی کے مالک ہیں، کھربوں، اربوں نہیں، کھربوں۔ پتہ نہیں کون سا ان کے پاس اللہ دین کا جن ہے یا اللہ دین کا چراغ ہے، پتہ نہیں کون سی ان کے پاس گدڑ سنگھی ہے، پتہ نہیں کون سی انہوں نے بل گیٹس کے ساتھ رشتہ داری کی ہوئی ہے، یا کوئی ان کی شوگر ملے ہیں، یا کوئی ان کی کاٹن ملے ہیں، یا کوئی ان کی سیمنٹ ملے ہیں، یا کوئی پاکستان کی نہیں دنیا کی جتنی انٹرنیشنل آپ کی سافٹ ویئر انڈسٹری ہے شاید وہ اس کے آنر ہے مولانا فضل الرحمان صاحب۔ ورنہ جتنی ان کی پراپرٹیز نکل رہی ہیں، پوری پاکستانی عوام، بچوں سے لے کے جوان، جوانوں سے لے کے بوڑھے، عورتیں، مرد، ساروں نے اپنی انگلیاں دانتوں میں دبائی ہوئی ہیں اور حیران ہے پچھلے 2 دن سے جب ٹی وی چینلز پہ چلتی ہیں، اتنے ارب کی زمین ادھر، اتنی ارب کی دکانیں ادھر، اتنے ارب کے پلازے ادھر، اتنے ارب کے جناب فلاں ادھر۔ اور ماشاءاللہ پاکستان کے ہر صوبے کے ہر شہر میں ووٹ بینک صرف پاکستان کے 3 ڈسٹرکٹس میں ہے، پراپرٹی پاکستان کے ہر ڈسٹرکٹ میں ہے۔ واہ سبحان اللہ، جمہوریت کا حسن دیکھیں، جس جمہوریت کا یہ دل دادا ہے، جس جمہوریت کی یہ بیٹھ کے ہمیں صبح دوپہر شام درس دیتے ہیں، جس جمہوریت کے حوالے سے یہ اپنا اعلامیہ نکال کے کہتے ہیں کہ جمہوریت میں جی ایچ کیو نہیں، جمہوریت میں پارلیمنٹ ہوتی ہے، جمہوریت میں فلاں نہیں، جمہوریت میں فلاں ہوتا ہے۔ تو جناب والا یہ جمہوریت کا حسن ہے جس کو یہ لائک کرتے ہیں۔ ووٹ بینک ٹوٹل بلوچستان اور کے پی کے 3 اضلاع میں، اور ہر ضلع میں پاکستان کے اربوں روپے کی پراپرٹی۔ اس جمہوریت کو یہ پسند کرتے ہیں۔ اور آخری چیز میں آپ کو ایک بتا دوں، اب یہ دھمکیاں دے رہے ہیں جب نیب والوں نے بلایا مولوی فضل الرحمان صاحب کو، میں اس میڈیا ٹاک کے ذریعے سے انہیں یہ میسج دوں گا، جو آپ دھمکیاں دے رہے ہیں پاکستان کے قانون نافذ کرنے والے اور احتسابی اداروں کو کہ ہمارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، ہمیں کوئی بلائے گا تو ہم اتنے ہزار جانثار لے کر آئیں گے، میں انہیں آصف علی زرداری صاحب کی مثال دوں گا۔ پاکستان کے میڈیا کے بھی سارے دوست بیٹھے ہیں اور پوری پاکستانی قوم سن رہی ہے۔ ایگزیکٹ آج سے 4 سال 3.5 سال پہلے زرداری صاحب نے پاکستان کے ایک لیڈنگ ٹی وی چینل کے ایک اینکر کو انٹرویو دیتے ہوئے جب اس نے پوچھا کہ آپ کو احتساب کے شکنجے میں لایا جائے گا تو کیا فرعونیت، کیا نمرودیت اور کیا یزیدیت، کیا نخوت اور کیا غرور اور کیا تکبر تھا ان کے اس لب و لہجے میں۔ انہوں نے کہا کس کی ہمت ہے کہ جو میرے پہ ہاتھ ڈالے۔ اسی آصف علی زرداری صاحب نے کہا تھا، آج شام کو جب یہ ساری کوریج چلائیں گے ٹی وی چینل، ذرا وہ ساتھ اس لیڈنگ ٹی وی چینل کے جو نا
اس اینکر کا کلپ دکھائیے گا جب اس نے پوچھا، اس نے کہا کس کی ہمت ہے جو میرے پہ ہاتھ ڈالے؟ آج اسٹریچر کے اندر اور ویل چیئر کے اندر اور لاٹھی پکڑ کے پاکستان کی عوام کے لیے نشان عبرت بنے ہوئے ہیں۔ عزت اور ذلت کے فیصلے زمینوں پہ نہیں آسمانوں پہ ہوتے ہیں۔ ایک چوری اوپر سے سینہ زوری، یہ عجیب تماشا ہے۔ تو جناب اللہ پاک کی ذات بڑی ہے، زبردستی کا تعلق اور رشتہ جائز ہو یا ناجائز ہو وہ اللہ کو پسند نہیں ہے، اور پھر ڈھائی اور زبردستی کے ساتھ کرپشن، گناہ اور جرم، وہ بھی اللہ پاک کو پسند نہیں ہے۔ تو مولانا فضل الرحمان صاحب اس غلط فہمی اور خوش فہمی سے نکل آئے کہ قانون کے ہاتھ آپ تک نہیں پہنچ سکتے۔ یہی فرعون کہا کرتا تھا انا ربکم الاعلی، میں دنیا کا سب سے اعلیٰ رب ہوں۔ یہی نمرود کہا کرتا تھا، جس کے خزانوں کی چابیاں، جس طرح آپ کے خزانے بڑے بھاری ہیں اور آپ کے خزانوں کی چابیاں بھی کئی اونٹوں پہ لادنے پہ جناب پوری ہوگی، اس نمرود کی خزانوں کی چابیاں جو ہے نا وہ کئی 100,000 اونٹوں کے اوپر لادو تو وہ پوری نہیں ہوتی تھیں، لیکن اس کا انجام بھی جو ہے وہ دنیا نے دیکھا۔ تو مولانا فضل الرحمان صاحب اب آپ کو پورا ہنس ہنس کے نیب کی اور احتسابی اداروں کی کارروائی کے اندر شامل تفتیش ہونا پڑے گا، اور جو کچھ آپ نے پچھلے 40 سالوں میں بما اہل و عیال کمایا ہے اس کا جواب انشاءاللہ آپ کو دینا پڑے گا۔ بہت شکریہ۔ یار یہ بڑے چلاک ہیں، یہ بڑے فنکار ہیں۔ اگر جو ہے نا آسکر ایوارڈ جو ہے نا وہ ملنا ہوتا نا فنکاری اداکاری پہ اور ڈرامے بازی میں، تو پاکستان کی جتنی آل پاکستان لوٹ مار ایسوسی ایشن ہے نا، اس کے ہر ممبر کو جو ہے نا وہ ایوارڈ مل جاتا۔ پکڑے ہراسمنٹ پہ جاتے ہیں اور کہتے ہیں جناب ہمیں جمہوریت کے لیے جناب سٹینڈ لینے پہ جناب وہ پریشرائز کیا جا رہا ہے۔ پکڑے کرپشن پہ جاتے ہیں، کہتے ہیں 18ویں ترمیم لانے پہ جناب ہمیں جناب انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ پکڑے جعلی اکاؤنٹس بنانے میں جاتے ہیں، کہتے ہیں جناب پارلیمانی سسٹم کی خاطر جد و جہد کرنے کی سزا دی جا رہی ہے۔ پکڑے جناب آپ کی جعلی ٹیٹیز کے ذریعے سے کھربوں ڈالر کی منی لانڈرنگ کرنے پہ جاتے ہیں، کہتے ہیں جناب مساق جمہوریت کرنے پہ جناب ہمارے اوپر یہ سارا کچھ نزلہ گرایا جا رہا ہے۔ وہ یہ بڑے فنکار اداکار ہیں اور کرپشن کے گلوکار ہیں۔ ان کی 2 نمبریوں اور چکر بازیوں سے پوری پاکستانی قوم آگاہ ہو چکی ہے، اب ان کی باتوں میں کوئی نہیں آتا۔ اور آخری یہ جو ایپیسوڈ چلی ہے نا ہراسمنٹ کی، اور اس کے بعد جو انہوں نے کوشش کی اس کو پورٹریٹ کرنے کی، اب تو ان کا پورے کا پورا سیاسی، اخلاقی، معاشرتی، تنظیمی، ہر قسم کی ان کی شکل و صورت جو ہے وہ پاکستان کی عوام کے سامنے کلیئر ہو چکی ہے۔ دوسرا بابر صاحب جو آپ نے سوال پوچھا، وہ انشاءاللہ ان کے خلاف ہر قسم کی قانونی کارروائی ہوگی۔ جی عزیز الوی صاحب، اس کے بعد آپ۔ جی الوی صاحب۔ دیکھیں ٹی او آرز جو ہے نا اس کی انکوائری کے وہ 3 طے ہوئے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ دونوں فریقین کا موقف لینا ہے، ٹھیک ہے جی۔ پھر دوسرا یہ ہے کہ دونوں فریقین سے اس بات کی نشاندہی کرنی ہے کہ لیگلی معاملات کو پرسو کیسے کرنا ہے، اور تیسرا یہ ہے کہ لیگلی پھر اس کو کس طریقے سے امپلیمنٹ کرنا ہے۔ یہ 3 ٹی او آرز جو ہے نا جو نوٹیفیکیشن ہوا ہے اے ایس پی عبدالخالق صاحب کی قیادت میں، اس میں یہ طے ہوئے ہیں۔ تو ابھی یہ 2-3-4 دن کے اندر ساری انویسٹیگیشن کے بعد پھر جو چیز سامنے آئے گی اس کے مطابق، دیکھیں میں نے اپنی پوری ڈسکشن کے اندر نہ میں نے محترمہ کا نام لیا،
نہ میں نے باقی چیز، ہمیں اس سے غرض نہیں. میں نے ایک دوسرے اینگل سے اس شخص کے حوالے سے جو ساری بات رکھی ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو پہلا امتحان تو بیگم صفدر امان صاحبہ کا ہے. کیوں؟ اس کی نظریاتی رہنما جو ہے نا بیگم صفدر امان صاحبہ ہے. اس کو لانے والی پارٹی میں، اس کو پروموٹ کرنے والی، اس کو منسٹر بنانے والی، اس کو ہلا شیری دینے والی، تو وہ خود بھی خاتون ہے. اور اکثر انٹرویو میں کہتی ہیں کہ جناب خواتین کو بڑی جد و جہد کرنی پڑتی ہے سیاست کے اندر، بڑی قربانیاں دینی پڑتی ہے، بڑی تکالیف جھیلنی پڑتی ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پہلی اور آخری ذمہ داری بیگم صفدر امان صاحبہ کی ہے کہ وہ کب اس کو پارٹی سے نکالنے کا اعلان کرتی ہیں، تاکہ نون لیگ کے اندر بھی اور باقی بھی تمام پولیٹیکل ورکر کو یہ میسج چلا جائے کہ تنظیم سازی دن کو کرنی ہے، رات کو نہیں کرنی. ہراسمنٹ کے جو کیسز ہیں بچوں اور خواتین کے، اس کو بھی براہ راست انفارمیشن منسٹری ٹیک اپ کر رہی ہے اور بہت سارے کیسز کو آپ نے سالو بھی کر لیا ہے. اس میں ایک تو کہنے یہ بتائیے گا کہ موٹر وے کا جو واقعہ ہے اس کے اوپر کیا اپڈیٹس ہیں، وہ ملزمان گرفتار ہوئے ہیں، اس کی کیا اپڈیٹس ہیں. سیکنڈلی، کل سے سوشل میڈیا کے اوپر ایک انسیڈنٹ جو ہے وہ بڑا وائرل ہوا ہے کہ منڈی باؤدین میں ایک جرنلسٹ کا مرڈر ہوا ہے، اور جو چیز سامنے آ رہی ہے وہ یہ تھا کہ خبر لگانے کے لیے ایکشن میں اس کو فائر کر کے مرڈر کیا گیا ہے. اس کے اوپر تھوڑا سا کہنے بتائے گا کہ اس کا اصل اسٹیٹس کیا ہے؟ اچھا، یہ مجھے ابھی آپ نے انفارم کیا، میں ابھی اس کے بعد صاحب نے سوال مزید ایک بات ایڈ کروں گا کہ اس منڈی باؤدین کا جو جرنلسٹ تھا اس کو باقاعدہ تھانے سے ایک محرک کال کر کے اس کو بلاتا ہے، اس کے خلاف آپ کے خلاف ایک درخواست جھوٹی ثابت ہوتی ہے، پھر اس کو وہاں سے تھانے سے جب چلا جاتا ہے. فیاض الحسن چوہان اس وقت گفتگو کر رہے ہیں، راولپنڈی میں موجود ہیں. وزیر اطلاعات پنجاب فیاض الحسن چوہان نے مسلم لیگ نون کے رہنما طلال چودھری کے معاملے پہ تحقیقات کا دائرہ کار وسیع کرنے کی گفتگو کی.